ذاتی زندگی میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں وقت کا پابند بنایا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مدت رضاعت اللہ رب العالمین نے مقرر کر دی ہے کہ کوئی بھی انسان کتنی مدت کا ہو، کتنے دنوں کا ہو، کتنے مہینوں کا ہو، تو وہ اگر کسی عورت کا دودھ پی لے گا تو اس کی حرمت رضاعت ثابت ہوگی اور اس وقت کے بعد نہیں ہوگی۔ یہ بھی اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کر دیا ہے۔ اس کے بعد ذاتی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے عدت کا وقت بھی مقرر کر دیا ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا ہے تو وہ ساری زندگی عدت کے لیے نہیں بیٹھے گی، اور ایسے ہی اگر کسی عورت کا گھر نہیں چڑھ سکتا، اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو اس کی مدت عدت کتنی ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں وقت پر منحصر ہیں، اور یہ وقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سارا بیان فرما دیا ہے۔ تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی ہمیں وقت کا ایسا پابند بناتی ہے کہ ہماری زندگی سے فضول اور لغویات ختم ہو جاتی ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کا مفہوم بھی ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے، کہ آدمی کے اسلام کا حسن یہ ہے، آدمی کے ایمان کا حسن یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں کو، فضول کاموں کو چھوڑ دے۔ تو اگر بندہ دین اسلام کا مکمل پابند ہو جائے گا تو وہ خود بخود ہی ان سارے کاموں سے دور ہو جائے گا، اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی نظم و ضبط اور وقت کی پابندی کا درس دیتی ہے۔ اب وقت چیز کیا ہے؟ تو وقت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کی جو اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی مہلت ہے، اس مہلت کو وقت کہتے ہیں۔ کسی کو اللہ رب العالمین مہلت 1-2 دن کی دیتے ہیں، کسی کو مہینوں کی دیتے ہیں، اور کسی کو اللہ رب العالمین سالوں کی مہلت اور سالوں کا وقت اور سالوں کی عمر عطا فرما دیتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو جتنی عمر چاہے عطا کرے، کس کو تھوڑی کرے، کس کو زیادہ کرے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔